بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ قوم نے پہلے تو میں ابتدائی طور پہ سیاسی ورکر تھا تو ایک دو دفعہ میں نے یہ ڈیلیں شیلیں دیکھیں، دل نہیں مانتا تھا یہ کیسے ہوتا ہے سارا کچھ۔ اب اپنی آنکھوں سے سارا کچھ اول سے آخر تک ان کا جیلوں سے ڈیل کر کے نکلنا، جیلوں میں واپس ملک میں ڈیل کر کے آنا، اور اتنی کھلم کھلا ڈیل کہ عدالت بھی ایئرپورٹ پہ پہنچ گئی۔ وہ عدالت جس کو عمران خان کہتا تھا کہ میرے لیے سیکورٹی کے پرابلم ہے، قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، میری حاضری یہاں سے ویڈیو لنک کے ذریعے لگا لو، لیکن وہ جج کہتے تھے کہ یہاں عدالت میں حاضر ہونا آپ کا ضروری ہے۔ تو روز عدالت میں خان صاحب لاہور سے اسلام آباد جاتے تھے۔ اب پتہ چلا کہ بائیو میٹرک کے لیے جس بائیو میٹرک کرواتے ہوئے خان صاحب کو نیب والے عدالت سے اٹھا کے لے گئے اور عامر فاروق نے اسے قانونی قرار دے دیا۔ بے شرمی کی آخری حد بھی عامر فاروق صاحب نے پار کر دی، اور اب جس طرح انہوں نے ضمانتیں لی ہیں نواز شریف کی، اور آج سارا عملہ عدالتی ایئرپورٹ پہنچ گیا ہے، ملک کی تاریخ میں اس سے زیادہ باعث شرم کام نہیں ہوا ہوگا عدالتوں کے لیے جو اس دفعہ ہو گیا۔ اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، سرکاری پروٹوکول، ایئرپورٹوں پہ طیارے، ہیلی کاپٹر، کس کے لیے؟ جو سپریم کورٹ سے سزا یافتہ ہے، جیل سے علاج کے لیے 6 ہفتے کی اجازت لے کے ایک اسٹامپ پیپر پہ گارنٹی 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ گارنٹی دے کے گیا تھا، اس کے لیے جو کچھ پاپڑ بیلے گئے ہیں، جس طرح شہروں میں انتظامیہ نے اور لاہور میں انتظامیہ نے جس طرح آؤ بھگت کی ہے، اور قربان جائیں عوام کے، جس طرح عوام نے بائیکاٹ کیا، لاہور والے صرف لاہور والے نکل آئے نا، کوئی بندہ باہر سے نہ آئے، 2%، 1%، 3-4% لوگ نکل آئیں تو مینار پاکستان کیا سڑکوں پہ بھی جگہ نہیں ملتی۔ مینار پاکستان کو بند نہیں کرنا پڑتا کناتیں لگا کے اور میز اور کرسیاں لگا کے، اگر چند آدمی بھی لاہور سے نکل آئیں۔ جو جماعت جس کا دعویٰ تھا کہ لاہور اس کا شہر ہے، لاہور پہ ان کا جدی پشتی قبضہ ہے، اس جماعت نے جس طرح پاپڑ بیلے ہیں جلسے کے لیے، اور جلسے میں ایک بات میاں صاحب اگر کر دیتے تو میرا خیال ہے کہ عوام کے دل جیت لیتے۔ میاں صاحب صرف یہ کہہ دیتے کہ ہم نے جو کچھ پاکستان سے لوٹا ہے، جتنے اربوں ڈالر کی پراپرٹی ہماری برطانیہ میں، مانچسٹر میں، لندن میں، برمنگھم میں، دوسرے شہروں میں پڑی ہے، اور دیگر ملکوں میں، یورپین ملکوں میں پڑی ہے، میں آج اعلان کرتا ہوں، عوام بہت مشکل میں ہے، عوام بڑے تنگ ہیں، میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ ساری دولت میں پاکستان واپس لا رہا ہوں۔ عوام کو نہ دیں میاں صاحب، تقسیم نہ کریں۔ آپ نے تو جہاز کے پیسے بھی کسی سے دلوائے، اپنا خرچہ بھی انویسٹروں سے کروایا جو آپ واپس تشریف لائے۔ آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ میں اپنی ساری دولت پاکستانی بینکوں میں لا رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم پاکستان کی بہت ساری مشکلات آسان ہو جائیں، پاکستان جو مقروض ہے اس کے قرضے اتر جائیں، عوام جو مہنگائی سے مر رہے ہیں عوام کا بھلا ہو جائے۔ لیکن سٹیج پہ بیٹھے ہوئے 1، 2، 3، 4، 5، میں تو چونکہ میں نے چند دیکھے ہیں، پورا سٹیج تو نہیں دیکھا، اربوں پتی سٹیج پہ بیٹھے ہوئے، اربوں پتی، جو کم از کم 100-150 بندے کے قریب اربوں پتی بیٹھے ہوئے تھے سٹیج پہ، وہ اگر اپنی دولت پاکستانی بینکوں میں لے آئیں تو میاں صاحب آپ کی تقریر کی ضرورت بھی نہ پڑے، آپ کو نئے سرے سے محنت کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑے، پاکستان خوشحال ہو جائے، عوام کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں۔ لیکن یہ میاں صاحب نے نہیں فرمایا۔ جلسے کے لیے بریانی کی دیگیں اور قورمہ اور قیمے والے نان، یہ بھی انویسٹروں سے میاں صاحب دلواتے رہے ہیں۔ مریم نے
खोखरों से इंतज़ाम करवाया, शादरे में किसी उम्मीदवार से इंतज़ाम करवाया, जेब से पैसा निकालने के लिए तैयार नहीं। अवाम को तसल्लियाँ देंगे कि हमें इक़्तिदार में लाओ, और जब इक़्तिदार में आ जाएंगे तो फिर अवाम का खून चूसेंगे, फिर अवाम को निचोड़ेंगे, फिर जितना पैसा बनाएंगे और जितने मोटरवे के ठेके देंगे, उन पे जो कमीशन लेंगे वो सारा बाहर जाएगा। वो फॉरेन बैंकों में सारे का सारा माल बाहर वाले बैंकों में रखेंगे, पाकिस्तान में माल भी नहीं रखते अपना। तो ये पाकिस्तान के हमदर्द बन के दोबारा पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। और मियाँ साहब ने रात एक बात फरमाई कि जब तक सब मिल के नहीं चलेंगे पाकिस्तान आगे नहीं चलेगा। तो मियाँ साहब को ऐलान करना चाहिए था कि जिन पे झूठे मुकदमात बनाए हुए हैं, जिनको जेलों में बंद किया हुआ है ना हक, उन तमाम सियासी कारकुनों को रिहा किया जाए। और मैं मुकाबला करने आया हूँ, मैं शेर हूँ, मैं डरपोक नहीं हूँ, तो जो मेरे मद्दे मुकाबल को भी छोड़ा जाए ताकि मैं मुकाबला करके दुनिया को दिखाएं। लेकिन मियाँ साहब ने इसकी तरफ इशारा भी नहीं किया कि बहुत सारे अगर लोग जेलों में रहेंगे, मियाँ साहब अकेले ही इलेक्शन लड़ेंगे और मियाँ साहब फिर कहेंगे कि मैं चाहता हूँ पूरा मुल्क मिलके, तो पूरा मुल्क किस तरह मिलेगा। मियाँ साहब अपने इत्तेहादियों पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, भुट्टो पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भुट्टो ने मशरक़ी पाकिस्तान गंवाया। मियाँ साहब खुल्लम खुल्ला जरदारी और बिलावल और उसकी वालदा पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बिजली की लोड शेडिंग 20-20 घंटे की उनके दौर में होती थी, मैंने ख़त्म की आके। मियाँ साहब अब ये 16 महीने का जिक्र नहीं करते, मियाँ साहब 2017 का जिक्र करते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी के पूरे साल का जिक्र भी नहीं करते और शहबाज शरीफ के दौर का जिक्र भी नहीं करते। मियाँ साहब उन दोनों अदवार में हुकूमत तो आप ही कर रहे थे। अब अवाम तो सब जान चुके हैं, आपके जलसे से जो वीडियो आ रही हैं वो सिर्फ वो सुन लें, वो अवाम की आवाज़ है। जो लोगों ने वहाँ क्लिप पहले भरे हैं या बाद में भरे हैं, ज़रा मियाँ साहब सिर्फ वो सुन लें। ये जो लाए गए थे ये तो बेचारे MNA MPA जिनको आर्डर थे टिकट नहीं मिलेगी अगर नहीं लाओगे, तो वो किसी न किसी तरह कुछ बंदे पकड़ के ले आए हैं। इन बंदों को छोड़, इन बंदों को जो आप कहते जा रहे थे और ठीक है आप खुद करवा रहे थे। अभी आप सिर्फ जो आज़ाद लोग फिर रहे थे ना वहाँ, उनके जो व्यूज़ हैं उनको ज़रा देख लें ताकि आपको पता चल जाए असल सूरत हाल मुल्क में इस वक्त क्या है, पाकिस्तानी अवाम क्या सोच रहे हैं।